حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد سید کبیر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے شادی سے پہلے ایک خواب دیکھا جس میں انہوں نے دیکھا کہ ایک انتہائی پرفضا مقام تھا اور ہر طرف دلکش باغات اور سبزہ زار تھے، میوہ دار درخت تھے اور ان کے قریب صاف و شفاف پانی کی نہریں بہہ رہی تھیں۔ خوش الحان پرندے نغمے گا رہے تھے کہ اچانک ایک گوشے سے سرخ رنگ والا ایک خوبصورت بچہ نمودار ہوا اور سید کبیر الدین سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، مجھے اس مقام سے باہر لائیے۔ سید کبیر الدین کچھ دیر تک اس خوبصورت بچے کو دیکھتے رہے، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگے، جنت سے باہر آنا افضل ہے۔ جیسے ہی سید کبیر کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے تو وہ خوبصورت بچہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی سید کبیر کی آنکھ کھل گئی۔ بڑا ہی عجیب و غریب خواب تھا۔ سید کبیر کچھ دیر تک اپنے خواب پر غور کرتے رہے، مگر جب ذہن اس کی کوئی عقلی توجیہ پیش نہ کر سکا تو پھر اسے محض خواب سمجھ کر فراموش کر دیا۔ کچھ دن کے بعد سید کبیر نے دوبارہ وہی خواب دیکھا، سرخ رنگ والا وہی خوبصورت بچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، والد ماجد مجھے اس مقام سے باہر لائیں۔ سید کبیر رحمۃ اللہ علیہ نے بچے کی بات سن کر اپنا وہی جواب دہرایا کہ جنت سے باہر آنا افضل ہے۔ اب کی بار بچہ خاموش نہیں رہا، اس نے سید کبیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دنیا میں ظاہر ہونا بھی اچھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بچہ پہلے کی طرح غائب ہو گیا۔ بچے کے نظروں سے اوجھل ہوتے ہی سید کبیر رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہو گئے۔ صبح کاذب کا وقت تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد فجر کی اذان شروع ہو گئی اور ارض و سما کی وسعتوں میں اللہ کی کبریائی بیان ہونے لگی۔ دوسری مرتبہ اسی بچے کو خواب میں دیکھنے کے بعد سید کبیر کچھ پریشان ہو گئے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے جو کہ خواب کی تعبیر کا علم رکھتے تھے۔ بزرگ نے سید کبیر کا خواب سننے کے بعد فرمایا، سید کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ سید کبیر نے نفی میں جواب دیا۔ بزرگ کہنے لگے، قدرت چاہتی ہے کہ اب آپ رحمۃ اللہ علیہ شادی کر لیں۔ وہ بچہ آپ ہی کا ہے جسے اللہ تبارک و تعالی عدم سے وجود میں لانا چاہتا ہے۔ سید کبیر نے بزرگ کی بات سن کر حیرت کا اظہار کیا۔ اس کے بعد بزرگ نے خواب کے بعض گوشوں کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، تمہیں حق تعالی سے امید رکھنی چاہیے کہ وہ ایک غیر معمولی بچہ ہوگا۔ سید کبیر رحمۃ اللہ علیہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر بزرگ کی ہدایت کے بعد ان کا ارادہ بدل گیا اور انہوں نے بعض بے تکلف دوستوں کے سامنے اپنی اس خواہش کا اظہار کر دیا۔ پھر یہ خبر اڑتے اڑتے اس وقت کے بادشاہ کے کانوں تک پہنچی اور اس نے اپنی بیٹی کا نکاح سید کبیر سے کر دیا۔ ناظرین، جب حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ والدہ کے پیٹ میں موجود تھے تو آپ کی والدہ ماجدہ کو ایک رات حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ سے فرمایا، میری بیٹی، میں تم کو یہ بشارت دیتی ہوں کہ تمہارا فرزند اللہ رب العزت کا محبوب اور برگزیدہ ہوگا اور ایک مشہور قلندر ہوگا۔ اس کی ذات سے اللہ رب العزت گناہگاروں کی توبہ قبول فرمائے گا۔ جب وہ پیدا ہو تو اس کے دونوں کانوں میں بلند آواز سے کلمہ طیبہ کہنا اور اپنے فرزند کو میرا سلام کہنا۔ جب حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق عمل کیا اور جان لیا کہ میرا فرزند اللہ رب العزت کا محبوب اور دین اسلام کا خیرخواہ ہوگا۔ سید کبیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا، میرے حق میں نیک اور صالح بچے کی دعا فرمائیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارے گھر نیک اور صالح فرزند پیدا ہوگا، تم اس کا نام عثمان رکھنا، اور جب وہ 384 دن کا ہو جائے تو اسے روضہ رسول پر لے جانا اور جنت البقیع میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک پر حاضر ہونا۔ چنانچہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تو والد ماجد نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق عمل کیا۔ ناظرین، حضرت سید محمد عثمان مروندی المعروف حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ 573 ہجری میں مروند کے مقام پر پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 13ویں پشت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام سید کبیر الدین رحمۃ اللہ علیہ تھا، جنہیں ابراہیم جوابی رحمۃ اللہ علیہ کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت سید کبیر الدین رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے تھے اور درجات عرفان میں یکتائے زمانہ تھے۔ انہوں نے اپنی آخری عمر میں بادشاہ وقت کی صاحبزادی سے شادی کی، جو کہ ایک خواب کی مرہون منت ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ بالعموم سرخ لباس پہنا کرتے تھے، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو لال کہا جاتا ہے۔ کتب سیر میں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے سرخ لباس زیب تن کرنے کی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرخ لباس زیب تن کیا کرتے تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اپنے نواسے کو سرخ لباس میں پسند کیا تھا، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی سرخ لباس زیب تن کیا کرتے تھے۔
حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو سیف اللسان کا لقب اس لیے حاصل ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ جو کچھ بھی اپنی زبان سے فرماتے تھے وہ فی الفور پورا ہو جاتا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے لقب مخدوم کے متعلق منقول ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ علوم ظاہری و باطنی پر کامل دسترس رکھتے تھے اس لیے مخدوم کے لقب سے ملقب ہوئے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی قلندری اختیار کیے رکھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت جذب و سکر کی کیفیت میں رہتے تھے۔ بعض روایات کے مطابق حضرت غوث بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا مرید کرنے کے بعد قلندر شہباز کا لقب دیا تھا۔ حضرت سید محمد عثمان مروندی المعروف حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں چونکہ شہباز کی مانند چمکتی تھیں اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شہباز کے خطاب سے نوازا گیا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اپنے بزرگ دوستوں کے ہمراہ سفر میں تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اچانک اپنا مرید یاد آ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کے حال پر نظر کی تو یہ تکلیف دہ منظر دیکھا کہ سپاہی اسے کھینچتے ہوئے پھانسی کے گھاٹ کی طرف لے جا رہے تھے۔ اچانک مغرب سے سیاہ آندھی اٹھی اور چاروں طرف پھیل گئی اور ہر طرف اندھیرا ہو گیا۔ پھر گرد و غبار صاف ہوا تو سپاہی حیرت و خوف سے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے اور وہ قیدی غائب تھا جسے کچھ دیر بعد پھانسی دی جانے والی تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید کو چھڑا کر لے گئے تھے۔ قلندر کے اس روحانی تصرف کو دیکھ کر ان کے ہم عصر بزرگوں نے انہیں شہباز کا لقب دیا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ 20 سال تک اپنی والدہ ماجدہ ہی کے پاس رہے۔ دل تو چاہتا تھا کہ اپنے گاؤں سے باہر جا کر بھی علم دین حاصل کریں، مگر جب بھی ارادہ کیا تو ماں کی اطاعت نے راستہ روک لیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ یہ سلسلہ تقریباً 20 سال تک چلتا رہا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جوانی اور شباب کے ایام والدین کی خدمت اور اطاعت گزاری میں گزار دیے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن ہی سے علم حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا اور اپنے شوق کی خاطر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بے پناہ محنت بھی کی تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک ابھی چند سال کی تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے گاؤں کی مسجد میں اسلامی تعلیم کے حصول کی غرض سے بھیجا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ بھی آپ سے بہت پیار کرتی تھیں اور چاہتی تھیں کہ ان کا بیٹا دینی علوم حاصل کرے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں کی مسجد سے حاصل کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ بھی بہت تیز تھا، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 7 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا اور اس میں